یہ ٹی وی اور وی سی آر محمد عارف کی زندگی میں تفریح کا واحد ذریعہ ہے۔ وہ شمالی پاکستان میں 9 مربع میٹر کے ایک کچے گھر میں رہتا ہے۔ عارف کے پاس نوکری، فیملی اور سب کچھ تھا، لیکن پھر جوانی ہی میں اسے 3 نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ ہوش اس وقت آئی جس وقت مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ میں کہاں پر ہوں، کدھر ہوں، کون سے شہر میں ہوں، کیا ہے۔ بس مجھے لے گئے، پھر میرے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے، بس وہ میرے ساتھ ظلم کو انتہا انہوں نے کر دی ہے بس۔ 20 برس سے زائد عرصے تک عارف کو مغوی رکھا گیا۔ ان سے روزانہ 16 گھنٹوں تک بغیر وقفے کے پہاڑوں پر پتھر توڑنے کی سخت مزدوری کرائی جاتی تھی۔ جو مزدور کام کرتے کرتے تھک کر رک جاتے، ان پر تشدد کیا جاتا تھا۔ عارف کو آج بھی وہ تلخ یادیں ستاتی ہیں۔ دیکھو جی، دن بھی جو ہے پریشانی کے ساتھ ہی گزرتا تھا کہ کام ہے، وہ لے جاتے تھے، ادھر پہاڑ ہوتے تھے، اوپر آسمان ہے، نیچے پہاڑ ہے، بس وہ پہاڑ میں کام کرتے تھے، رات کو آتے تھے، وہ باندھ دیتے تھے۔ عارف قید کے دوران اپنی سابقہ اہلیہ شمیم بی بی سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ شمیم بی بی نے اپنے شوہر کی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ کئی برس بعد اس نے بھی ہار مان لی اور سوچا کہ عارف مر چکا ہے۔ شمیم بی بی نے پھر نیا جیون ساتھی ڈھونڈ لیا۔ بس کوشش سے بہت کی تھی، جان لوٹ ڈھونڈ کی تھی، اسپتال بھیج کی تھی، پھر پولیس تک گئے ہیں، انہیں اطلاع کی تھی۔ زہر انسان گھریلو مجبوری ہوئے تو انسان سارا دگا پیچھے دیکھنا بہنے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ہر سال 6 سے 8 لاکھ افراد ہیومن ٹریفکنگ کا نشانہ بنتے ہیں۔ پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق حالیہ برسوں کے دوران ایسے واقعات میں کمی تو ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایسے ظالمانہ جرائم آج بھی ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی پاکستان میں کچھ ایسے کچے کے علاقے ہیں جو یعنی بالکل پسماندہ علاقے ہیں، جہاں پہ تعلیم نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو لے جاتے ہیں اور رینسم منی کے اگینسٹ ان کو کہتے ہیں آپ تاوان دیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ محمد عارف کی قسمت میں آج بھی مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرنا لکھا ہے، لیکن اب وہ کم از کم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ عارف اور دیگر مزدوروں کو روزانہ کشتی کے ذریعے مزدوری کے لیے لایا جاتا تھا۔ ایک دن وہ آخرکار اسمگلرز کے چنگل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پانی میں جس وقت چھلانگ لگائی، پھر میں تیرنے لگ گیا۔ انہوں نے ہمارے اوپر فائر بھی کیے، سارا کچھ کیا، لیکن ان سے میں بچ گیا۔ پھر میں اس دریا سے مطلب تیرتے تیرتے میں کنارے پر لگ گیا۔ کچھ سال پہلے عارف ہری پور کے قریب اپنے آبائی گاؤں تو آ گیا، لیکن وہ آج بھی صدمے کا شکار ہے اور اب تک اپنی معمول کی زندگی کی طرف واپس نہیں لوٹ سکا۔